بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نظام بھائی، جیسا کہ دیکھا گیا ہے اکثر کسی بینر کا یا کسی شاپ کا یا کسی اس طرح کے چوک کا ادگھاٹن کرنا ہے تو وہاں پر کارپوریٹر کو یا پھر نگرادھیکش کو یا اپ نگرادھیکش کو یا کسی اور پولیٹیشین کو بلایا جاتا ہے. لیکن آج یہ نئی خصوصیت دیکھنے کو ملی آپ کی طرف سے کہ آپ کے ہی امام کے ہاتھوں آپ نے اس چوک کے پارٹی کا ادگھاٹن کرا ہے. ایسا کیوں؟ ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا ہے، ہم کو اے بدکار سارے علماء سے پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. الحمدللہ ہمارے اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام خصوصی ہے کہ ہم جو ہے علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ کرام اور جتنے بھی ہمارے معزز شخصیات جو دینی طور پر ہوتے ہیں الحمدللہ ہم ان کو عزتوں سے نوازتے ہیں اور یہی اصل میں عزت کے لائق ہیں. راجنیتی والے جو ہوتے ہیں، جو پولیٹیشین ہوتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں، آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام سے محبت کریں، علماء کرام سے محبت کریں، سادات کرام سے محبت کریں، حفاظ کرام سے محبت کریں، ائمہ کرام سے محبت کریں. اور یہی الحمدللہ اہل سنت کا شیوا ہے کہ کسی بھی بڑے کام میں پہلے جو ہے تو علماء اہل سنت اور علماء کرام سے شروع کیا. یہ چوک الحمدللہ 5-6 سالوں سے الحمدللہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب ہے اور اس کا ہر سال جو ہے تو یہ بورڈ چینج کیا جاتا ہے اور اس کا جو ہے افتتاح الحمدللہ ہمارے علماء کرام ہی کے ہاتھوں سے کیا جاتا ہے. اور میں عید میلاد النبی کا پیغام ہمارے بھائی کے چینل کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی آج کا جو دن ہے، جو کل کا دن تھا، الحمدللہ 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا دو عالم کے داتا جناب رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اسی ولادت کی خوشی میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ پرانا انداز ہے اور یہ بہت پرانا. حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے بھی یہ دن منایا اور خواجہ غریب نواز نے بھی یہ دن منایا، غوث اعظم دستگیر نے بھی یہ دن منایا. جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے ہیں ان سبوں نے اس دن کو اسی خوشی کے ساتھ منایا ہے. اور کیوں نہ منائے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تو سب سے زیادہ غم کسی کو ہوا تو وہ ابلیس کو ہوا تھا اور سب سے زیادہ خوشی کسی کو ہوئی تو وہ مسلمان تھے، ان کو خوشی ہوئی. میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تو یوں نہیں، میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. میرے آقا کی ولادت سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتے ہی میرے آقا نے جو ہے تو بیٹی کو اپنا حق دلایا. بیوی کے طور پر، ماں کے طور پر میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تو بیٹیوں کو عزت نہیں دیتا، عورتوں کو عزت نہیں دیتا. بتاؤ کون سے دھرم میں ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور بیٹی رحمت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی بیٹیوں سے چلا. میرے آقا علیہ السلام کی سب سے پیاری بیٹی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا اتنا پسند فرماتے کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو میرے آقا ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کا پیغام ہے. میرے آقا تمام جہان کے لیے رحمت بن کر آئے اور یہ دن بہت خوشی کا دن ہے. رب فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو اور ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کی سب سے بڑی نعمت نہیں، بلکہ
ہمیں قرآن ملا نبی کے صدقے میں، ایمان ملا نبی کے صدقے میں، اسلام ملا نبی کے صدقے میں، اور خود اللہ پاک ملا نبی کے صدقے میں۔ الحمدللہ یہ دن ہم مناتے ہیں۔ میرے رضا نے فرمایا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور میرے رضا کا یہی پیغام ہے اور ہمارا یہی پیغام ہے کہ اسلام جو ہے تو امن سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نے جس طرح ربیع الاول کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجایا، اپنی مساجد کو سجایا، اسی طرح اپنے سراپا کو بھی نبی کی سنت سے سجائے۔ نبی کی سنت امامہ ہے، اپنے سروں پر سجائے۔ میرے آقا نے کبھی بنا امامے کے میرے آقا کا علیہ السلام کبھی نہیں رہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی جو ہے اسوہ حسنہ ایسے ہیں کہ آپ کو کافر بھی جو ہے ساجی کو امین کہا کرتے تھے۔ ہمارا آج کا مسلمان ایسا ہو چکا ہے کہ وہ دھوکہ دہی میں سب سے آگے ہے، تو کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے نہیں۔ میرے آقا کا یہ پیغام تھا کہ کسی کافر کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، تو بلکہ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے بہت سارے حقوق بیان کیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو ہے جانوروں تک کے حقوق بیان کیے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، علماء سے سنا ہے کہ جانور کے چہرے پہ بھی نہیں مارنا چاہیے، تو اس سے بڑھ کے کون حقوق بتا سکتا ہے؟ تو میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور ہمارا یہی پیغام ہے اس دن کے صدقے کہ ہم نے جو ہے امن سلامتی کے ساتھ رہنا ہے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، مگر عشق رسول کے مطابق ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ جو عاشق رسول ہوگا وہ سب بھائی بھائی ہے۔ اور جو ہے تو ہمارے جو دوسرے دھرم ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ ان کے جو ہے تو ہمیں کوئی جو ہے تو ان کے خلاف بھی کچھ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہی پیغام دیا کہ اسلام کا نام ہی سلامتی ہے، اور ہم جو ہے تو تمام دھرموں کے ساتھ مل جل کر رہے۔ اور ہندوستان کو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک ہندوستان کو دشمنوں کی میری نظر سے بچائے، اور اللہ پاک ہمارے ملک ہندوستان کو خوب خوب ترقی اور عروج عطا فرمائے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سلامتی شانتی اللہ پاک اپنے حبیب کے جشن ولادت کے صدقے میں عطا فرمائے۔ اسی بات کو کہہ کر میں اس شعر پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جشن ولادت منانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔